محمد اشفاق بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کا دل دکھا دیتا ہے، آپ کا دل بہت زیادہ دکھی ہو، تو آپ اس شخص کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہنے کا نہیں ہوتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے ان جذبات کو، خیالات کو، تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ یہ گویا یوں ہو گیا کہ ایک بندے نے تیر مارا، اب وہ تو تیر مار کے چلا گیا، اب ہم اس کو نکالتے ہیں، ایک مطلب پھر مارتے ہیں اپنے اندر، پھر تکلیف ہوئی، پھر نکالا، پھر مارا، پھر نکالا، پھر مارا۔ تو بھائی خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہنا تو جو ہے نا مفت کی خودکشی ہے، یہ تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو ایذا دینا ہے۔ تو لہذا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کچھ کر کے چلا گیا، آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اسے فراموش کر دیں۔ اور فراموش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے متبادل سوچ ذہن میں لائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک تکلیف پہنچی ہے تو کچھ زندگی میں راحتیں بھی تو پہنچی ہوں گی نا، تو جو راحتیں پہنچی ہیں ان کو یاد کر لیں، تو تکلیف والا خیال جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ اب تکلیف والا خیال ہٹ جائے گا تو آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ تو پرسنلی تو میں اپنا عمل خیر کیا بیان کروں گا، لیکن نیک لوگوں کے عمل کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا عام طور پہ طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے، اور بعض تو وہ تھے کہ معاف کرنے کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ آ جاتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو احسان کا درجہ جو ہے یہ اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مرتبہ احسان تک نہیں پہنچتا تو پھر مرتبہ عفو عن الناس یہ والا جو ہے یہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے، ورنہ وہی بات ہے کہ ہمیں تکلیف کسی نے 10 سال پہلے پہنچائی ہوتی ہے اور ہم وہ تیر نکال کے اپنے اندر چبوتے رہتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ایذا دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ اپنا ذہن اس سے سائیڈ میں کر لیں، اور زندگی میں دیکھا یہی ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں فیملی سے، پڑوسیوں سے، ساتھ کام کرنے والوں سے، اپنے سینئر سے، اپنے جونیئر سے تکلیف پہنچتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انہونی ہوئی جاتی ہے، ناپسندیدہ خلاف مزاج معاملہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کے اندر ایک تو وہی ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے اور وہ شے اور وہ کیفیت عطا فرمائے، رضا بالقضاء جسے کہتے ہیں، کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، کہ جو بھی ہوا ہے رب کے فیصلے سے ہوا، میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں، تو اگر یہ ہے پھر تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پریشان رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں۔ جیسے غصے کے بارے میں، غصے کا ایک حل کیا بیان کیا ہے؟ غصے کا ایک حل یہ بیان کیا ہے کہ یار جس چیز پر یا جس بندے پر غصہ آ رہا ہے نا، اسے دور ہو جائیں۔ جس چیز پہ غصہ آ رہا ہے یا جس بندے پہ غصہ آ رہا ہے اسے دور ہو جائیں، کیونکہ جب تک وہ سامنے ہے غصہ آتا رہے گا، خیال گھومتا رہے گا اور پھر اس کے اوپر غصہ آ جائے گا۔ اگر اس سے ہٹ جائیں گے اور ادھر ادھر متوجہ ہو جائیں گے تو سوچ بدل جائے گی، غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہی معاملہ کسی کی طرف سے ایذا پہنچنے کا ہوتا ہے کہ کسی سے ایذا پہنچی ہے تو اب آپ اس ایذا سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں اور ادھر ادھر لگا لیں۔ یوں کر لیں گے آپ کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی تو کیفیت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، ورنہ تو بھلے 40 سال تک لگے رہیں اپنے آپ کو کھرچتے رہیں اور زخم جو ہے نا وہ اپنے کریدتے رہیں اور بار بار وہ زخم تازہ کرتے رہیں اور روتے رہیں اس کے اوپر۔